تو اصل چیز جو ہے وہ تو ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ توحید کا عقیدہ ہے، جس سے قوت، عزیمت، طاقت، اعتماد، توکل، سمجھ گیا آپ، جافروشی، فتوت اور اہمیت پیدا ہوتی ہے خدا کے بھروسے۔ تو جن کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ کس سہارے کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں گے؟ بہرحال کوئی نہ کوئی استاد ایسی پیش آئے گی کہ جو ان کے حوصلے کو پست کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ پست کر دے گا۔ یہ آیت اس بارے میں بالکل صاف ہے کہ اصل طاقت اور حوصلہ اور عزم، عزیمت پیدا ہوتی ہے توحید، اور جب یہ چیز کمزور ہو جائے گی، دوسرے سہاروں پر آپ کا اعتماد ہو جائے گا، حبل اللہ کے سوا دوسری رسیاں آپ پکڑ لیں گے، اور خدا کے رسول کے سوا دوسرے سہارے آپ تلاش کر لیں گے، سمجھ گیا؟ تب وہ چاہے پیر کا کسی سہارا ہو، کسی شیخ کا سہارا ہو، یا امریکہ کا سہارا ہو، یا روس کا سہارا ہو، بہرحال یہ سہارے سب کے سب فانی، ان کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ آپ کے لیے کبھی اصلی طاقت نہیں بن سکتے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان چیزوں کو جن کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ خدا کی دلیل تو ان کے اندر موجود ہے، ہر ایک کے اندر، سمجھ گیا؟ اس مسئلے کو آپ قرآن مجید کے تمام صورتوں میں سمجھ چکے ہیں جن میں توحید کے دلائل بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بئس مثوی الظالمین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈالنے والے ہیں۔ ظالمین سے مطلب یہاں مشرکین ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے ذریعے سے بندہ خدا کے حق کا، جس سے بڑا کوئی حق نہیں ہوتا، اس حق کی بھی حق تلفی کرتا ہے، اور شرک کے ذریعے سے آدمی اپنی بھی بڑی حق تلفی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ انسان ہی سب سے تمام اس کی مخلوقات میں اشرف مخلوق ہے۔ انسان سے بڑا خدا ہی ہے اور کوئی نہیں، سب سے بڑا، سب سے اشرف پہلا۔ اور شرک کر کے انسان جو ہے ایک نہایت ہی حقیر اور وہمی یا فرضی یا ایک مخلوق، حقیر مخلوق کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ خدا سے بڑا کوئی، خدا کے سوا اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ انسان اگر اپنے آپ کو حقیر چیزوں کے حوالے کر دے تو اس سے زیادہ وہ اپنی جان پر اور کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک انسان خودکشی کر لے تو بہرحال یہ بھی ظلم ہے، لیکن چھوٹا ظلم ہوگا۔ ایک انسان اور کچھ حماقت کرے تو یہ بھی ظلم ہوگا، لیکن چھوٹا ظلم ہوگا۔ لیکن اگر شرک کرے تو اس کے معنی ہے کہ سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی عزت جو انسان کو ملی تھی، سمجھ گیا آپ، اس نے وہ تاج جو خدا نے پہنایا تھا، اس تاج کو اس نے کسی بھنگی اور کسی چوہے کے پاؤں پر رکھ دیا۔ یہ ہوا نا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے کہ ایک مسلم کا سارا وجود توحید کے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ عقیدہ جب تک آپ کے اندر قائم ہے اس وقت تک آپ خدا کے بندے، اور اس عقیدے میں جہاں ذوق پیدا ہوا پھر آپ شیطان کے حوالے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا آپ سے کوئی رابطہ باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ آپ کی مدد اور نصرت اور آپ کی عزت اور سرفرازی کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ نے تو اپنا وعدہ تمہیں سچ کر دکھایا تھا جبکہ تم
اللہ کے حکم سے ان کو تحقیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں اختلاف رائے کیا اور پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا تھا اس چیز کی جو اس کی تم تمنا رکھتے تھے، تم میں سے بعض دنیا چاہنے والے بنے اور تم میں سے بعض آخرت کے طالب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ نے اس کے باوجود تم سے درگزر کیا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے اہل ایمان کا۔ اب یہ وہ اصل واقعے کا حوالہ دیا ہے جس کو سمجھانے کے لیے اوپر والی ساری تفصیل ڈالی۔ وہ یہ کہ ایک گروہ میں یہ خیال بہرحال ہوتا ہے کہ جو جماعت اللہ کے دین کے کام کے لیے اٹھے اور جو ایک نبی کی پیرو ہو تو اور جس کے ساتھ فرشتے ہو، پھر اس کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہیں شکست کھائے۔ وہ ان کا یہ اندر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ پھر وہ جس راستے سے گزرے فرشتے ان کو ہٹو بچو ان کے لیے کرے، اور جو جس کام میں وہ ہاتھ ڈالے اس میں کامیابی ہو، اور جس میدان میں اترے اس میں ان کو فتح ہے۔ یہ خیال یہ خیال خام ہے، سمجھیا؟ اگر اس خیال کے ساتھ آپ اسلام کا ساتھ دیں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی چوٹ پیش آئے گی، کوئی آزمائش پیش آئے گی تو آپ کو یہاں شکست کریں۔ بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کام کرنے کو اٹھے تو اس میں بھی آپ کو آزمائشیں پیش آئیں گی۔ ان آزمائشوں سے آپ کے کردار کو مضبوط کرنا، آپ کی کمزوریوں کو دور کرنا اور آپ کے ایمان اور آپ کی صداقت کو جانچنا مقصود ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کبھی نہیں ہے کہ اگر تم ہمارے راستے میں اٹھو گے تو تمہیں امتحان نہیں پیش آئے گا۔ ہاں، اگر صداقت کے ساتھ تم قائم رہو گے تو تمہیں غلبہ حاصل ہوگا، سمجھا؟ رسول کی زندگی میں تو لازماً اس دنیا ہی میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر رسول کی زندگی نہیں ہے اور اس دنیا میں نہ حاصل ہو تو بہرحال آخرت میں تو حاصل ہوگا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی گروہ کو اگر یہ خیال ہو کہ ہم جب اللہ کا کام کرنے اٹھے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں کبھی کوئی شکست پیش آئے، تو ایسی جماعت کبھی اللہ کے کام کو نہیں کر سکتی۔ یہ غلط فہمی شروع میں مسلمانوں کے گروہ کے اندر بھی موجود، وہ کمزوری اس وقت کے موقع پر واضح ہو گئی، اور جب واضح ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے وہی اس کی رد بسل دی، یعنی اس کا بالکل خاتمہ کر دیا، یعنی مسلمانوں کو ایک چوٹ پہنچی، اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی جس کے باطن میں تھا اس نے اگلنا شروع کر دیا ہے۔ ساری باتیں جب سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک تبصرہ کر کے ایک ایک پر یہ بتایا کہ یہ تمہاری اپنی خام خیالی تھی جس کے ساتھ تمہیں ملی، اور علاج کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے، سمجھ گیا، کہ جب تھوڑا پک جائے۔ اس سے پہلے آپ شراب دے دیجیے تو ممکن ہے کہ غلط طور پر خون نکل جانے کی وجہ سے جسم کمزور ہو جائے، بیماری بڑھ جائے۔ تو جب یہ موقع آ گیا کہ یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ منافقین کا، کمزور قسم کے لوگوں کا ایسا بھی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ خدا کے راستے میں اٹھے تو پھر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گیا، انہیں سیدھے اپنی منزل پر پہنچنا چاہیے۔ تو یہ خیال غلط تھا، اس کو دور ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس خیال کی بنا پر یہ خیال سے فائدہ بھی اٹھایا مخالفین نے بھی، اس لیے کہ قریش نے کہا کہ یوم بیوم تمہیں بدر میں فتح ہوئی تھی، تمہارا بہت چڑھ گیا تو اپنے آپ کو تم بڑی چیز سمجھنے لگے تھے، اب احد میں ہم نے بازی لے لی۔ تو یہ معلوم ہے کہ یہ وسائل کا تدبیر کا معاملہ ہے، اس میں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر تمہیں احد میں فتح ہو گئی تھی تو تمہارے ساتھ پیغمبر ہے، فرشتے ہیں، جبریل ہے، یہ بات یہ خیال کو ظاہر ہے کہ اس سے کمزور قسم کے مسلمانوں کو چوٹ لگی ہوگی،
یہ واقعی یہ بات تو ٹھیک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کا کام کرنے اٹھتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی افتاد نہیں پیش آتی، افتاد پیش آتی ہے لیکن ان کے لیے زحمت کا نہیں بلکہ رحمت کا باعث ہوتی ہے، اس سے ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی کمزوریاں دور ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غیر مشروط کبھی کسی سے نہیں ہے کہ وہ اگر ہمارے راستے پہ چلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوگی، وضاحت نہیں پیدا، یہ وعدہ کسی سے سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کو کامیابی ضرور ہوگی بشرطے کہ وہ راہ کی آزمائشوں کا مقابلہ کر کے پوری استقامت کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہ اجتماعی زندگی کا ایک بڑا راز ہے، سمجھ گیا، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے ایک نمازی کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ کسی نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کیجیے، ان کا اچھا جی، اور انہوں نے ارادہ کیا نماز پڑھنے جانے کے لیے۔ بارش ہوئی تھی، راستے دھوم کے گرے تو وہی اٹھے، انہوں نے کہا کہ ان کی تو نماز پڑھنے جا رہے تھے لیکن انہوں نے گرا دیا، اب جو ہم یا ہماری حال اولاد کبھی مسجد کا رخ کریں تو یہ اس شرط پر تو خدا کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ کا کام کریں گے تب بھی آزمائش ہوگی، سمجھا۔ شیطان کے راستے جو لوگ اٹھتے ہیں ان کے لیے بھی اس طرح کی آزمائشیں پیش آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اس وقت جبکہ تم ان کو تحقیق کر رہے تھے۔ حد سے یا اس سے کہوانے ہیں تحقیق کرنے کے لفظ سے شروع میں مسلمانوں کا حملہ بہت کامیاب تھا، عہد میں بہت کامیاب تھا، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور امر میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی تب اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ ان سے کر دیا۔ تو واقعہ جو پیش آیا تھا کہ پشت پر ایک درے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارٹی کو معین کیا اور کہا کہ کسی حالت میں بھی تم یہاں سے نہ ہٹو، یہ ان کو ہدایت۔ تو ہوا یہ کہ جب تحقیق کیا اور فتح حاصل ہو گئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو فتح حاصل ہو گئی ہے اور آپ کا جو حکم تھا وہ اسی وقت تک کے لیے تھا کہ جب تک کہ فتح نہ حاصل ہو جائے، تب یہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان میں بھی دو گروہ ہوئے، ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، پیغمبر کا حکم ہمارے لیے یہی ہے، ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، اور ایک گروہ نے کہا کہ اب تو مقصد حاصل ہو چکا ہے اور آپ نے اگر روکا تھا تو اس لیے روکا تھا، تو اب ہمیں مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی وہی تباہ کا حصہ غالب آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا، کمزور لوگوں کو، اور وہ ٹوٹ پڑے۔ اتنے میں جب دشمن نے دیکھا کہ انہوں نے درے کی حفاظت چھوڑ دی ہے تو کعوہ لگا کر کے اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ وہ حملہ جو ہے اچانک ہوا اور اتنا خوفناک ہوا کہ واقعی مسلمان آواز کو بیٹھے، اس کی وجہ سے یہ سچ بات پیش آیا۔